جن 10 آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے پہلی 4 آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 ان میں سے 4 آیات سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات ہیں، جن میں ایک مومن کی پاکیزہ عملی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ایک آیت الکرسی ہے اور اس کے ساتھ کی 2 آیات ہیں جس میں صفات باری کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں، جن میں سے آخری آیت کی وضاحت میں نے گزشتہ جمعے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی روشنی میں کی تھی۔ گو اس وقت مضمون تو آیت الکرسی کا ہی بیان ہوگا، لیکن اس سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات میں سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تفسیر بیان فرمائی ہے اس میں سے ایک اقتباس میں پڑھوں گا، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن کریم کی وسعتوں کی طرف، اس کو سمجھنے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھنا آسان بھی ہے اور صحیح طرح سمجھ سکتا ہے انسان۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کتاب کی علل اربع کامل نہ ہوں وہ کامل کتاب نہیں کہلا سکتی۔ علل اربع کا مطلب ہے کہ 4 بنیادی خصوصیات اور وجوہات نہ ہوں جن میں، تو یہ 4 بنیادی خصوصیات کامل ہوں تبھی وہ کتاب کامل کہلا سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن شریف کی علل اربع کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 علت فاعلی، نمبر 2 علت مادی، نمبر 3 علت صوری، اور 4 علت غائی۔ فرمایا کہ ہر 4 کامل درجہ پر ہیں۔ پس الف لام میم علت فاعلی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کے معنی ہیں کہ ان اللہ عالم، یعنی کہ میں جو خدائے عالم الغیب ہوں، میں نے اس کتاب کو اتارا ہے، پس چونکہ خدا اس کتاب کی علت فاعلی ہے اس لیے اس کتاب کا فاعل ہر ایک فاعل سے زبردست اور کامل ہے۔ پس قرآن کریم کے کامل کتاب ہونے کی سند اور غیروں کو چیلنج ابتدا میں ہی ان 3 حروف میں خدا تعالیٰ نے دے دیا۔ اس پر ایمان لانے والوں کو کسی بھی قسم کا خوف اور احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ کسی قسم کے خوف اور احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس خدا کا کلام ہے جس کے کاموں کی کونا تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اور کھلا چیلنج ہے کہ قرآن کریم کی ایک سورج جیسی بھی سورت تمام مددگاروں کے سمیت اپنے ساتھ ملا لو مددگاروں کو لے کے آؤ تو نہیں لا سکتے۔ تو بہرحال اس بات کی تفصیل میں تو میں نہیں جا رہا، مختصر یہ کہ قرآن کریم کامل کتاب اس لیے ہے کہ اس کو اتارنے والا کامل اور سب قدرتوں اور طاقتوں کا مالک اور عالم الغیب خدا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی
کہ علت مادی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ کہ ذالک الکتاب ہو، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس نے خدا کے علم سے خلت وجود پہنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کا علم تمام علوم سے کامل تر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے علم کی وسعتوں کی انتہا نہیں ہے، انسان اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل اور وسیع علم سے کچھ حصہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کتاب میں ہمیں بتایا۔ اور پھر تیسری چیز حضرت مسیح موعود علیہ والسلام نے بیان فرمایا اور علت سوری کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ لا ریب فی، یعنی یہ کتاب ہر ایک غلطی اور شک و شبہ سے پاک ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ جو کتاب خدا تعالیٰ کے علم سے نکلی ہے وہ اپنی صحت اور ہر ایک عیب سے مبرہ ہونے میں بے مثل و بے مانند ہے، اور لا ریب ہونے میں اکمل اور اتم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اور علت غائی، یعنی اس کی بنیادی وجہ جو ہے علت غائی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ کہ ہدی للمتقین، کہ یعنی یہ کتاب ہدایت کامل متقین کے لیے ہے، اور جہاں تک انسانی سرشت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہدایت ہو سکے وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہدایت اور عرفان الہی کے بھی مدارج ہیں۔ بس قرآن کریم کی تعلیم پر غور اور عمل ہدایت اور عرفان الہی کی نئی سے نئی راہیں کھولتا ہے۔ یہ چار باتیں ہیں قرآن پڑھتے وقت اگر ہمارے سامنے ہوں اور ان پر ایمان اور یقین ہو تو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کا صحیح ادراک حاصل کرنے کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ اب میں آیت الکرسی کی کچھ وضاحت کروں گا۔ اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ کے جامع صفات اور وسیع تر ہونے کا مضمون ہے۔ اس آیت کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جو خدا تعالیٰ کا ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفات کا مستجمع ہے، فرمایا کہتے ہیں کہ اسم اعظم یہی ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں، لیکن جس کو وہ اللہ یاد ہی نہ ہو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ بس جب ایک انسان مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کو سب طاقتوں کو سرچشمہ یقین کرنا اور اسے تمام صفات کا اس حد تک احاطہ کیے ہوئے سمجھنے پر ایمان ہونا چاہیے جہاں تک انسان کے فہم و ادراک کی رسائی نہیں ہو سکتی، جو بے کنار ہے۔ اور جب یہ ایمان ہوگا تو تبھی ہر موقع پر خدا تعالیٰ یاد رہے گا۔ بہت سی برائیوں میں انسان اس لیے مبتلا ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجا لانے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں سستی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتا ہر وقت انسان۔